ہاں پڑھا لکھا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کو انگلش آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں, لیکن آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمیہ سے بولا آپ نے کون سی یونیورسٹی میں عربی پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, پراپر وے میں کہاں سے پڑھا ہے فقہ؟ ٹھیک ہے آپ کو درس قرآن آتا ہے اور ہم ان کی خوبی کو مان رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے پردہ کیا ہے, لیکن کسی کو کل بنا دینا, ہمیں آپ جاہل کہو. ملک کے سارے علماء جاہل ہو گئے جو اتنے 20-30 سالوں سے مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کے مقابلے میں ایک خاتون کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ عقیدت میں غلو ہے. آپ ہمیں کہہ دو جاہل ہیں, لیکن ہمیں ہمارا لیبل لگا کے سب علماء کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے, اب ان مولویوں کو کیا پتا. تو وہ پڑھا لکھا ہونا ہماری نظر میں پتہ ہے پاکستانی کس کو؟ جس کو انگلش کے کچھ الفاظ بیچ میں آ گئے ہیں آپ کی اسپیچ میں, لوگ کہتے ہیں یار ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی پڑھا لکھا ہر فیلڈ کا الگ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو میڈیکل سائنس میں ماہر ہو, جتنی مرضی انگلش بولتا ہو. اگر وہ میڈیکل سائنس میں ماہر نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. انگریزوں میں تو بچہ انگلش بولتا ہے. میں امریکہ کینیڈا میں ایک سے ایک جاہل سے ملا ہوں جو فرفر انگلش بول رہا ہے, کخ بھی نہیں آتا ان کو. اتنے بڑے بڑے فارغ لوگ ہیں نا ان ملکوں میں, انگلش آتی ہے ان کو, وہ یہاں آ جائیں. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو یہاں لے جاؤ, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیکچر لوگ سنیں گے, انگلش فرفر بولتا ہے. میں نے کہا تو آ جا ہمارے ساتھ, میں یونیورسٹی میں تیرے لیکچر کرواؤں گا, 2-4 مضمون میں تجھے لکھ کے دوں گا, وہ رٹا لگا کے یاد کرنا انگلش میں. لوگ کہیں گے آج نہ ڈاکٹر اسرار, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ مفتی تقی عثمانی, اگر کوئی ہے تو یہ ہے. حالانکہ وہ بالکل کیا ہوگا, فارغ. تو یہ ہماری جہالت ہے کہ انگلش آنے کو ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ علوم. علم نہیں, علوم سمجھا جاتا ہے. تو انگلش تو ایک زبان ہے میرے بھائی, اچھی بات ہے انگلش آنا, لیکن اگر آپ نے جس فیلڈ میں مہارت آپ کو حاصل کرنی تھی وہ پراپر وے میں نہیں پڑھا ہے, تو آپ کو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بڑا بہترین سوال کیا رفیع بھائی نے. کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. حدیث کی پوری الفاظ کیا ہیں؟ جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو اگر روکنے کی طاقت ہو, اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے. تو آپ کو طاقت ہے اپنے باس کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں ہے نا طاقت. نظام طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے روکا, آگے جو اس کے نتائج نکلتے ہیں, آگے نتائج یہ نکل رہے ہیں کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا, مدرسے ٹوٹ گئے, سب ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. طاقت کا مطلب یہ روکنے کا فائدہ ہو, فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو. اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے فائدہ کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب طاقت نہیں ہے. تو طاقت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کے نہی عن المنکر کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو زبردستی روک سکتے تھے, ہاتھ پکڑ لیتے ان کا, لیکن رزلٹ کیا نکلتا؟ پورا خاندان ٹوٹ جاتا اور دشمنیاں بڑھتی. تو بھائی یہ مطلب یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے, تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں. تو اس لیے پھر زبان, اور زبان سے بھی اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے جب بولا تو اس کے منفی پہلو زیادہ نکلیں گے تو پھر بولنے پر بھی پابندی ہے. ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس بولو 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 بولتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ آگے نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا